الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ البقرہ اور اس کی آیہ مبارکہ 154 اور 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور اس کی 10 تاریخ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو چار باتیں اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک بات تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت انسان کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا، جہنم کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، صحرا، بیابان، جنگلات کو پیدا فرمایا، ریگستانوں کو پیدا فرمایا اور سمندروں اور دریاؤں کو پیدا فرمایا۔ ان سب کو تخلیق فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تمہارے لیے سخر لکم الشمس والقمر، اے حضرت انسان یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جنت، یہ بہاریں، یہ صحرائیں، یہ گلستان، یہ ریگستان، یہ چمنستان، یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہاری خدمت پر ان سب کو مامور کیا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، یا اللہ اتنی بڑی کائنات، کم و بیش 18,000 جہاں عالم، یا اللہ تو نے ایک انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے۔ تو یا اللہ جس حضرت انسان کے لیے اتنا کچھ تو نے تخلیق فرمایا، اس انسان کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایک تو اس کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے کہ انسان سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی جن ہے، نہ حور ہے، نہ غلماں ہے، نہ جنت ہے، نہ کچھ اور۔ سب سے حسین میں نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو جب اتنی خوبصورت ہستی کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنا خوبصورت بنا کے، اتنا پروٹوکول اس کے لیے کریٹ کر کے، اتنی عزتیں دے کر، سب کچھ اس کے حوالے کر کے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تخلیق کا۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میری کائنات حضرت انسان کی خدمت کرے گی
اور حضرت انسان مجھ رب کے سامنے سر بسجود ہوگا۔ ان پوری کائنات انسان کے تابع، اور ایک واحد حضرت انسان ہے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا انسان تو صرف میرے تابع ہوگا، تیرے اوپر میرے علاوہ کوئی اور قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ تو یا اللہ میں تیری عبادت کروں، تجھے پہچانوں، تیرے احکامات پر عمل پیرا ہوں، تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لوں، یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ تو سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ارشاد فرمایا انسان تخلیق تجھے تیرے رب نے فرمایا، عزت تجھے تیرے رب نے عطا فرمائی، مقام تجھے تیرے رب نے عطا فرمایا، زندگی تجھے تیرے رب نے عطا فرمائی، مال تجھے تیرے رب نے عطا فرمایا، ساری کائنات تیرے لیے تیرے رب نے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ انف ہے، تیرے لیے یہ انف ہے کہ رب نے اتنا کچھ تجھے عطا فرما دیا، لیکن یاد رکھ تجھ کو عطا کرنے کے بعد تجھ سے تجھی کو تیرے رب نے خرید بھی لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اب تجھے عزت، زندگی، منصب، شان، شوکت، دبدبہ، رعب، علم، حکمت، طاقت، قوت سب کچھ عطا فرمانے کے بعد اب تیرا رب تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ سودا کیا ہے؟ فرمایا جان میں نے دی تجھے دے دی ہے، اب اس جان کی قیمت لگا، تیرا رب تجھ سے یہی جان خریدنا چاہتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، خرید چکا ہے رب مومنین سے، انفسہم ان کی جانیں، یہ قرآن سنا رہا ہوں، سورہ توبہ سنا رہا ہوں، مومنین کی جانیں، واموالہم مومنوں کے مال، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب یہ خریداری مکمل کہاں ہوگی؟ وہ بازار بتا دیا، خریدار رب، بیچنے والا انسان، بازار کیا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کی بولی لگتی ہے اللہ کی راہ میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ فَيَغْلِبُونَ وَيُغْلَبُونَ، کبھی غالب آ جاتے ہیں اور کبھی بظاہر شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، شہید ہو بھی جاتے ہیں۔ جو قتل کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد غالب آ جاتے ہیں، رب فرماتا ہے میں نے انہیں غازی کا تمغہ عطا فرما دیا، وہ غازی ہو گئے۔ اور جو میدان جہاد میں کام آ جاتے ہیں، شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بل احیاء، یا اللہ ہمارے سامنے تو ان کی گردن کٹی تھی، ہمارے سامنے تو ان کا انگ انگ جدا کر دیا گیا تھا، ہمارے سامنے تو ان کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ہمارے سامنے تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی، سر الگ تھا، نیزوں پہ تھا، جستے اطہر الگ تھا، لاشیں تڑپ رہے تھے، ہمارے سامنے ہی تو وہ شہید ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، تمہیں پتہ نہیں ہے اصل زندگی تو یہی ہے، اصل زندگی ہی تو یہی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ وہ جن کے لاشیں تم نے دیکھے، جن کے سر اقدس انیوں پر اور نیزوں پر بلند تم نے دیکھے، جن کے جسم بظاہر ٹکڑے ٹکڑے تم نے دیکھے،
انہوں نے ایک نعرہ بھی بلند کیا تھا، وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ نعرہ کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں سنو، ہم اللہ کے تھے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اردو میں بیان کیا جائے تو کیا نعرہ تھا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی دنیا میں جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جانے کے بعد کوئی جنتی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے، الا شہید، سوائے شہید کے، سوائے شہید کے، کہ وہ خواہش کرے گا کہ مجھے میرا رب پھر دنیا میں بھیجے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اور پھر میری گردن کٹتی رہے، پھر زندگی ملے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا بھی اظہار فرماتے تھے کہ یا اللہ میری چاہت یہ ہے تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندگی عطا کی جائے، پھر شہادت کی موت نصیب ہو۔ یہ آقا کی خواہش بھی تھی، اور جنتی کی بھی یہی خواہش ہوگی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو فرمایا گیا کہ شہید جو ہے، جس وقت کافر دشمن اس کی گردن کاٹ رہا ہوتا ہے، جب اس کی روح جسد سے الگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جو اسے لذت ملتی ہے، شہید کے نزدیک وہ جنت کی لذتوں سے بھی زیادہ افضل لذت ہوتی ہے۔ یہ مقام ہے شہادت کا، اور یہ اس مقام پر سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ جس میں جتنی آزمائش زیادہ ہو، جتنی تنگی زیادہ ہو، جتنی تکلیف زیادہ ہو، جتنے زخم زیادہ ہوں، جتنی ضربیں زیادہ ہوں، جتنی مصیبتیں زیادہ ہوں، اتنی ہی اس شہید کے لیے یہ چیزیں افضلیت کا باعث بنتی ہیں۔ اور اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے امام الشہداء، شہیدوں کے مقتدا، شہیدوں کے رہنما، شہیدوں کے امام، کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو من و ان پورا کیا۔ یہ اکثر یہ لفظ نکل گیا میری زبان سے، اکثر اوقات ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ من و ان۔ یہ غلط ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے ہو آر یو، کون؟ من اسے کہتے ہیں، من کہتے ہیں سے، من و ان یعنی پورا پورا، کمپلیٹلی، مکمل۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ من و ان ہے، من و ان نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من و ان اللہ کے اس حکم کو پورا فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا، کس سے؟ خوف سے، والجوع، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقصان کر کے، والانفس، جان میں نقصان کر کے، والثمرات، اور تمہارے کھیت کھلیان اور پھلوں میں نقصان کر کے۔ بشر الصابرین، جو ان میں صبر کر گیا، جس نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، اولاد اصغر کو قربان کیا، دیا ہوا اسی کا تھا، مال علاقے کو، مدینہ منورہ کو، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اسی رب کی عطا تھی، اسی کے لیے چھوڑ دیا، اور سب پر کیا کیا؟ صبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ جو صابر ہیں نا، ان کو بشارت دیجئے۔ اور صابر کون سے ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں، صبر جو ہے ہمارے نزدیک صبر تو یہ کہتے ہیں جب ہم کوئی نقصان ہو یا تکلیف پہنچے، بیٹا یہ آن کر دو پنکھے اوپر، کوئی تکلیف پہنچے، پہلے جزا فضا کرتے ہیں، کبھی روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، پھر تھک ہار کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ دی مرضی۔ تھک ہار کے، یہ صبر نہیں ہے، یہ نیچرل چیز ہے کہ رونے دھونے کے بعد، چیخنے چلانے کے بعد
آخر چپ رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کوئی بھی نقصان ہو جائے، جب اطلاع ملے اس کی زبان سے پہلا کلمہ جو نکلے وہ کہے میں اپنے رب کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ یہ صبر ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ایسے صبر کرنے والوں کو کیا کرو؟ خوشخبری سنا دو۔ اور ساتھ ڈیفائن فرما دیا کہ صابر کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، صابر وہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارا یہاں بنتا کیا ہے؟ ہمارا یہاں ہے کیا؟ ہم نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب تو اس عالم بقا سے ہے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ اور دائمی زندگی عطا ہونی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، جو دیا میرے رب نے دیا، جو لیا میرے رب نے لیا، نہ لینے میں میرا کچھ نہ دینے میں میرا کچھ، لہٰذا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کلمات طیبات صرف فوتگی کے ساتھ ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ لفظ تب نکلتے ہیں جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ تو انسان کی، مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، شاید ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اِنَّا، بے شک ہم، لِلَّهِ، اللہ کی ملکیت ہیں۔ یہ لام تملیک کا ہے، ہم کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں۔ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم نے اپنے مالک ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کسی کا ملازمت کرتے ہیں، وہ صبح کچھ پیسے دے اور کہے کہ آپ چلے جائیں، جس وقت میں کال کروں گا جتنی شاپنگ آپ نے لیے کرنی ہے کر لینا۔ میں ایک آسان مثال کے طور پہ آپ کی خدمت بات عرض کر رہا ہوں۔ ایسا ہے، ایک بندے کے ہم کام کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی، وہ صبح اٹھتا ہے 9 بجے، وہ 20,000 30,000 لاکھ اپنی بساط طاقت کے مطابق آپ کو وہ پیسے دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے جاؤ مارکیٹ میں جو اپنے لیے چاہتے ہو لے لو، لیکن یاد رکھنا میں کسی وقت بھی کال کر کے بلا لوں گا، یاد رکھنا میں کسی وقت بھی کال کروں گا اور آپ یو ہیو نو آپشن، اس وقت ہمارے پاس رکنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ جس حال میں ہوں گے، جس کنڈیشن میں ہوگے، میرے بندے پہنچیں گے اور واپس میرے پاس لے آئیں گے، یاد رکھنا۔ وہ سرونٹ، وہ ملازم، وہ نوکر کہتے ٹھیک ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ وہ شاپنگ کرے گا یا سیر و تفریح کرے گا؟ آپ بتا دیں۔ جس کو یہ پتہ ہے کہ اتنے پیسے میرے پاس ہیں، جو لینا چاہوں لے سکتا ہوں، جو میں لینا چاہوں لے سکتا ہوں، اتنا پیسہ میرے پاس موجود ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ ٹائم کتنا ہے۔ بتائیے وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ سیر کرے گا، وہ نظارے کرے گا، وہ دریاؤں اور آبشاروں کے کنارے جا کر انجوائمنٹ کرنے کا سامان ڈھونڈے گا، یا وہ شاپنگ کرے گا جو اسے پسند ہے؟ اسے پتہ ہے کہ واپس جانے کے بعد پھر چھٹی نہیں ملنی، واپس جب چلا جاؤں گا اس کے بعد مجھے چھٹی رخصت نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی۔ مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا؟ تو آپ کہیں گے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کرے گا۔ تو حضرات محترم، آپ غور فرمائیں، ہمیں رب نے یہ زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور فرما دیا سب کچھ تمہارے لیے ہے، تمہیں اجازت ہے، جو چاہو لو، جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھنا میں کسی وقت بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سمیت ہم میں سے کوئی ایک، اینی ون آف
ہم میں سے کوئی ایک کیا یہ جانتا ہے کہ یہاں سے زندہ اٹھے گا؟ کوئی ایک جانتا ہے؟ یہ تو ہمارا یقین ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن مجھ سمیت ہم اپنے گریباں میں جھانکیں کہ اس کے بعد کی ہماری پلاننگز کیا ہے، ہم نے بدلے کس کس سے لینے ہیں، ہم نے نیچا کس کس کو دکھانا ہے، ہم نے کس کس کا حق مارنا ہے، ہم نے کہاں کہاں بلڈنگز کھڑی کرنی ہے۔ اپنی خواہشات بھی دیکھ لیں اور اپنی حقیقت بھی دیکھ لیں۔ تو کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اس زندگی کو وہی پیریڈ سمجھتے ہیں کہ مالک نے بھیجا ہے، سب کچھ دے کے بھیجا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ واپسی کب ہے۔ وہ کسی وقت بھی اپنے نمائندے بھیج کے واپس بلا سکتا ہے۔ لا یعصون امرہ، وہ جو اللہ کے نمائندے ہیں نا، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ وہ رشوت لیتے، نہ سفارش مانگتے ہیں، اور تگڑے اتنے کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تیز اتنے کہ سوائے اس بندے کے کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ تو حضرات محترم، امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ زندگی اللہ کی ہے اور کامیابی اسی میں ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر لیا جائے، نمبر 1۔ دوسری بات، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ شہید کو نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ گمان کرنا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیتا ہے، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہم یہی کہتے ہیں، ہم زندہ و جاویداں کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارے حسین زندہ ہیں، پائندہ ہیں، تابندہ ہیں، اور حیات حقیقی میں اللہ کے ہاں رزق انجوائے کر رہے ہیں ہمارے حسین۔ ماتم وہ کریں جن کا کوئی مر گیا ہو۔ امام حسین زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ایک جگہ فرمایا وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، اور دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات، ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں آخر میں، معذرت آپ کا وقت شاید میں نے زیادہ لے لیا، ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، ماتم 3 دن سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماتم کا مطلب، پہلی بات یہ آقا نے فرمایا، من شق الجیوب، جس نے اپنے گریبان پھاڑے، بال نوچے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پہلی بات، ماتم کسے کہتے ہیں؟ ماتم یہ نہیں ہے منہ پہ تھپڑے مارنا، گریبان چاک کر دینا، کپڑے پھاڑنا، زخم دینا اپنے آپ کو، یہ ماتم نہیں ہے، یہ سزا ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے۔ اب سزا کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بندہ سزا دیتا ہے، کبھی کوئی اور اسے سزا دیتا ہے، تو یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ لیکن ماتم، یہ ماتم کا مطلب ہے سوگ، خفگی، ناراضگی، پریشانی، غم، دکھ، رنج، یہ ماتم ہوتا ہے، اور اس کی لمٹ کیا ہے؟ 3 دن، اور صرف وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے۔ اس کے علاوہ ماتم کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جشن کی گنجائش ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت ملے تو اس کا اظہار کرو، اس کا چرچا کرو کہ اللہ کی ہم پر یہ کرم فرمائی ہے۔ تو ہم تو 10 محرم کو چرچا کرتے ہیں اللہ کی نعمت کا، کہ ہم اس امت میں سے ہیں جس امت سے امام حسین ہیں، ہم اس حسین سے ہیں جس حسین نے جان تو دے دی لیکن پرچم اسلام سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ ہم تو فخر کرتے ہیں امام حسین کی شہادت پر، ہم تو جشن مناتے ہیں، جشن شہادت امام حسین۔ ہم تو جو ہے، کیونکہ کیا امام حسین اگر شہید نہ ہوتے آج تک زندہ ہوتے؟ ایک بات ہے نا، مرنا تو ہے نا، تو پھر پروٹوکول کے ساتھ بندہ دنیا سے جائے نا، عزت کے ساتھ جائے، اور ایسا جائے کہ قیامت تک کے لیے اس کے جانے کے تذکروں سے ہی لوگ فارغ نہ ہوں۔ یہ شان ہے امام حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حسینیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔